نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. 18واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 63 تا آیت نمبر 66 تک تلاوت کی گئی. پہلی آیت میں لفظ فرقان آیا ہے، اس لیے علامتی طور پر اس سورہ کا نام الفرقان رکھا گیا. اس کتاب کو جہاں قرآن کہا گیا وہیں اس کا دوسرا نام الفرقان بھی ہے. فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب. اس لیے علامتی طور پر اس سورہ کا نام الفرقان رکھا گیا. مکے کے درمیانی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا. اس سورہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور دعوت حق پر جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، جو شکوک، جو شبہات، جو اعتراضات پیدا کیے جا رہے تھے، ان پر کلام کیا گیا. ان کے شکوک اور شبہات کا ازالہ کیا گیا، جواب دیا گیا. اور جو دعوت ان کے سامنے اس وقت رکھی جا رہی تھی، اس دعوت کے انکار کی بنا پر انہیں برے انجام سے خبردار کیا گیا. اور اس سورہ کے آخر میں یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ اور ان سے اگلی آیات میں رب العالمین نے ایمان والوں کی اخلاقی خوبیوں کو بیان کیا ہے. اور اس وقت ان مشرکین مکہ کے سامنے یہ اخلاق، یہ کردار ایمان والوں کا رکھا گیا کہ وہ اس کسوٹی پر پرکھ لیں
جو ایمان کو قبول کرنے والے ہیں، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کا کردار دیکھ لو، ان کے اخلاق دیکھ لو، ان کا طرز معاشرت دیکھ لو، اور ایک اپنے طرز معاشرت پر غور کر لو کہ جس پر تم شروع سے چلے آ رہے ہو. اپنے طور طریقوں کو دیکھ لو، اپنی چال ڈھال کو دیکھ لو، اپنے رہنے سہنے کو دیکھ لو، تو تم یہ جان لو گے کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا. تو یہ اس سورہ کے مضامین ہیں جن کا مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا. جو موضوع آج دیا گیا، مشرکانہ معاشرے میں مومنوں کا رہن سہن. معاشرہ ایک ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مختلف نظریات کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، ان کی ضروریات زندگی جہاں مشترک ہوا کرتی ہے، اکٹھے یہ رہتے ہیں، معاشرہ کہلاتا ہے. اور جب کسی خاص قوم یا مذہب یا تاریخ کے حوالے سے معاشرے کا نام لیا جاتا ہے، یہ جوڑا جاتا ہے معاشرے کو کسی مذہب کے ساتھ، کسی تاریخ کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، تو پھر یہ ہم سنتے ہیں کہ کوئی کسی معاشرے کے متعلق کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہندوستانی معاشرہ ہے، یہ مغربی معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یا پھر آج جس طرح ہمیں یہ موضوع دیا گیا جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، مشرکانہ معاشرہ. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اس بات پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ انسان بنیادی طور پر اپنی پیدائش سے لے کر موت تک یہ معاشرے کا محتاج ہوا کرتا ہے. جس اجتماعیت میں، جس معاشرے میں یہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی پرورش کے لیے یہ محتاج ہوتا ہے اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائی کا، اپنے رشتہ داروں کا. اور جب یہ پروان چڑھتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، تو پھر اس کا واسطہ ایک برادری سے پڑتا ہے، ایک قوم سے پڑتا ہے، ایک سوسائٹی سے پڑتا ہے کہ جہاں اس کی زندگی کی بنیادی ضروریات کا تعلق ہوتا ہے، جن کا یہ محتاج ہوتا ہے، مثلا لباس کا، مکان کا، خوراک کا، یہ یا ان جیسے اور بہت ساری زندگی کی بنیادی ضروریات کا ایک انسان محتاج ہوتا ہے معاشرے کا. اگر انسان سارے تعلقات کو ختم کر دے، معاشرے سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، گوشہ نشینی اختیار کر لے، تو پھر جو اس کی زندگی کے مقاصد ہیں، جو اس کی زندگی کی ضروریات ہیں، جو اس کے ٹارگٹ ہیں، جو اس کی زندگی کی ذمہ داریاں ہیں معاشرے کے حوالے سے، ان کو یہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ ذمہ داریاں یہ ادا نہیں کر سکتا.
کہ جو ذمہ داریاں اس پر لگائی گئی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ مالک نے انبیاء کو بھی جو مابعوث فرمایا ہے وہ لوگوں کے درمیان مابعوث فرمایا ہے، معاشرے کے درمیان مابعوث فرمایا ہے. انبیاء لوگوں کے درمیان آئے ہیں، اور یہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا، الگ تھلگ ہو جانا، یہ صوفیوں کا کام ہے. ایمان والوں کی جو ذمہ داری ہے جو رب العالمین نے ان پر لگائی ہے، وہ معاشرے میں رہنے کے بعد، معاشرے میں پروان چڑھنے کے بعد ہی، معاشرے میں موجود ہونے کے بعد ہی وہ ذمہ داریاں ادا کی جا سکتی. یہ دین اسلام یہ بڑا بہترین دین ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے. زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف رہنمائی نہ کی گئی ہو، جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو، نشاندہی نہ کی گئی ہو، ہدایت نہ دی گئی ہو. چاہے وہ معیشت کی بات ہو، اقتصادی معاملات ہو، کاروباری لین دین کا معاملہ ہو، یا پھر حکومتی باغ دوڑ سنبھالنے کا معاملہ ہو، نظام چلانے کی بات ہو، یا پھر معاشرتی معاملات ہو. ہر ایک طرح سے وضاحت کر دی گئی ہے ایمان والوں کو کہ تم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، تمہارا رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے، تمہاری بول چال کیسی ہونی چاہیے، تمہاری چال چلن کس طرح ہونی چاہیے، تمہارے معاملات کس طرح ہونے چاہیے. تو ایک ایماندار ایسے معاشرے میں کہ جہاں کفر و شرک ہو، بدعات اور خرافات ہوں، رہنا یہ 4 درجوں پر منحصر ہے. ایک ایماندار کا معاشرے میں رہنا 4 درجوں پر منحصر ہے، 4 نوعیتوں پر یہ معاشرے میں رہتا ہے، جن میں سے 3 نوعیتیں، 3 درجے ایسے ہیں کہ جن کے مطابق، جن کے تحت کسی نہ کسی طریقے سے جائز اصولوں کے تحت ایک ایمان والا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھ سکتا ہے، اور اسے رکھنا چاہیے، اور اسے رکھنا پڑے گا، جن میں مواسات ہے، مدارات ہے اور معاملات ہیں. لیکن ایک درجہ ایسا ہے، ایک نوعیت ایسی ہے ایمان والوں کے لیے کہ وہ کسی طور پر بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں، وہ درجہ رکھیں، اور وہ ہے موالات، یعنی دلی محبت کا ہونا. یہ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے ساتھ دلی محبت رکھے، مشرک کے ساتھ دلی محبت رکھے. یہ کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. اور کیوں جائز نہیں ہے؟ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. وہ وجہ بیان کر دی کہ دلی محبت رکھنا ایمان والے کے لیے کیوں جائز نہیں ہے. فرمایا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، کہ ایک ایمان والا حق بات، حق دعوت، اللہ کے وقار کی بات، اللہ پر ایمان کی بات لوگوں کے سامنے رکھے، حق بات کو پیش کرے،
اور لوگ اس کا انکار کریں، نہ صرف انکار کریں بلکہ حق کی مخالفت کرنے پر اتر آئے، مشکلات کھڑی کریں، اذیتوں میں مبتلا کریں، ظلم کریں، تشدد کریں، حق بات کے پیش کرنے پر روڑے اٹکائیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو حق بات کی مخالفت صرف انکار نہیں کرتے حق بات کا، بلکہ حق بات کی مخالفت بھی کرتے ہیں، روڑے بھی اٹکاتے ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، اوروں کے سامنے حق بات کو بیان نہیں کرنے دیتے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کی محبت ایک ایمان والا دل میں لیے پھرے اور ایمان کا دعویٰ کرے؟ کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں کوئی اللہ کا وقار نہیں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے، مالک کے احکامات کو جو پس پش ڈالتے ہیں اور روندتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر اس کے باوجود بھی دلی محبت ہے، دلی محبت، تو پھر یہ ایمان کا دعویٰ یاد رکھنا یہ زبانی ثابت ہوگا، یہ ایمان کا دعویٰ سچا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ رب العالمین کے فرامین ہیں، یہ ہدایات ہیں ہم سب کے لیے ہمارے رب کی طرف سے کہ تم نے ان لوگوں سے محبت نہیں کرنی کہ جن کے دلوں میں میرا کوئی وقار ہی نہیں، میری کوئی قدر ہی نہیں۔ رب العالمین نے دیکھیں اپنی اس کتاب میں وہ دلی محبت، وہ نقشہ کس کے لیے کھینچا؟ انما المؤمنون اخوہ، تم نے دلی محبت کرنی ہے تو مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تم نے آپس میں دلی محبت رکھنی ہوگی، اور رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہوا کرتے ہیں۔ یہ نقشہ کھینچا ہے، یہ طرز معاشرت بتایا ہے رب العالمین نے، ایک درجہ، ایک نوعیت، اور ساتھ میں کیا فرما دیا سورہ آل عمران میں؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومن ایمان والوں کو چھوڑ کر یہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ ایمان کا دعویٰ کرتا پھرے، چاہے وہ کہتا پھرے میں بڑا ایماندار ہوں، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ زبانی ہے، پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور سورہ نساء میں مالک نے کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر حجت تمام کر لو اللہ کی طرف سے؟ دوستی کر کے، دلی محبت کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اتمام حجت ہو جائے؟ اور سورہ مائدہ میں مالک نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، یہ کتاب کے ماننے کے زبانی دعوے داروں سے، ان اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہے، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح. اگر کوئی ایمان کا دعوے دار، سچے ایمان کا اقراری، اپنے عمل سے جب ایمان کو ثابت کرتا ہے تو پھر ایسے ہی مشرکین کی طرف سے یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں، وہ جا رہا ہے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. تمہارے دین کو اگر مذاق بنایا انہوں نے، جن لوگوں نے، ایسے لوگوں سے منع کرتا ہے مالک کہ انہیں دوست نہ بناؤ. اگر تم مومن ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں رہنا چاہیے. اور یہ صرف معاملہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی ہے. یہی حکم، یہی قانون، یہی فیصلہ دلی محبت کا. تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم ان سے دلی محبت نہ رکھنا. اور آپ دیکھیں یہ دلی محبت ثابت کب ہوتی ہے؟ یہ دلی محبت ثابت کب ہوتی ہے کہ جب ایک ایمان کا دعوے دار، جب اس کے سامنے باطل نظام کو پروان چڑھانے کا وقت آتا ہے، جمہوریت میں تعاون کرنے کا وقت آتا ہے، اور یہ بے پرواہ ہو جائے، اسے کوئی فکر نہ ہو کہ یہ اللہ کی حاکمیت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روندا جا رہا ہے، اور یہ بے پرواہ ہو کر یہ کہے کہ جی کیا ہو سکتا ہے، میں نے ہوا کہ صرف نعرے ہی تو لگائے تھے، میں نے جیے اور مرے کی پکار ہی تو لگائی تھی، میں وہاں پر بیٹھا صرف ہوا تھا، میں نے ان کے پوسٹر ہی تو صرف تقسیم کیے تھے. تو پھر ایسے شخص کا یہ ایمان زبانی ثابت ہوتا ہے، اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے، اور یہ خیال کرے اور یہ سوچ رکھے کہ چاہے آیات کا انکار ہو رہا ہو، چاہے احادیث کا انکار ہو رہا ہو، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میرا معاملہ ٹھیک رہے، میری بات بنی رہے، میرے تعلقات قائم رہیں، میری ٹور بنی رہے، میری عزت بنی رہے. تو مالک نے کیا بیان فرمایا؟ ایبتغون عندهم العزہ، تم ان کے پاس عزت کے لیے جاتے ہو، فإن العزة للہ جميعا، یہ ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم عزت کی تلاش میں جا رہے ہو، تم سوچ رہے ہو میرے تعلقات بنے رہیں، میری بڑی واہ واہ ہوگی کہ میرے کونسلر کے ساتھ تعلقات ہیں، میری بڑی ٹور سمجھی جائے گی کہ میرے ایم پی اے اور ایم این اے کے ساتھ تعلقات ہیں. تم اسے عزت سمجھتے ہو؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اور سورہ منافقون میں مالک نے کیا بیان فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ عزت تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے۔ کاش کہ یہ منافق جانتے، جو یہ سوچتا ہے کہ یہ تعلقات قائم رکھنے سے، یہ ہوا کے نعرے لگانے سے، یہ ان کی محفلوں میں بیٹھنے سے، تعاون کرنے سے عزت بڑھے گی اور دعویٰ ہے ایمان کا، تو مالک بیان فرماتا ہے یہ منافق ہے، نہیں جانتے یہ عزت تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے۔ اور آپ دیکھیں دعائے قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، کہ اللہ بلا شبہ جس سے تیری دوستی ہو وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تیری دشمنی ہو وہ کسی حال میں بھی باعزت نہیں ہو سکتا۔ یا پھر آپ دیکھیں یہ دلی محبت کب ثابت ہوتی ہے؟ یہ اس وقت ثابت ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں دو مواقع ضرور آتے ہیں، ایک غمی کا اور ایک خوشی کا۔ ایک غمی کا اور ایک خوشی کا، کہ جس وقت یہ ثابت کرتا ہے ایک ایمان کا دعوے دار کہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے اس میں وہ سچا ہے، کھرا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں دو مواقع آتے ہیں، اور یہی دو مواقع ہیں کہ جن میں آ کر ان مواقعوں پر آ کر آپ دیکھیں کہ اچھے سے اچھے ایمان کے دعوے دار سلپ ہو جاتے ہیں، ڈٹ نہیں سکتے، استقامت نہیں دکھا پاتے، اور جو عرصہ دراز سے دعویٰ ہوتا ہے ایمان کا وہ زبانی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جب ایسا موقع آتا ہے خاص کر رشتوں کا معاملہ، تو پھر یہ ایمان کا دعوے دار جو عرصہ دراز سے کفر بالطاغوت کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے، اسی کی زبان سے سننے میں آتا ہے جی سب صحیح ہیں، میں تو سب کو صحیح سمجھتا ہوں، جی فلانے زیادہ صحیح، ان میں اتنا نہیں ہے۔ آپ نے ان کی تقاریر سنی ہے، ان میں اتنا نہیں ہے شرک، فلانے ایسے ہیں۔ اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے، بڑی بد نصیبی ہے، ایسے ایمان کے دعوے دار مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرعون اور آسیہ کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرعون اور آسیہ کی۔ ذرا نہیں سوچتے کہ ہم مثال کیا دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے مثال یہی دینی ہے تو پھر دے دو قادیانی کو بھی اپنی بیٹی کا رشتہ۔ فرعون بڑا طاغوت، قادیانی بڑا کافر، دے دو مثال تو تم فرعون کی دے رہے ہو، شیعہ کو دے دو۔ اور نہیں جی نہیں، وہاں نہیں۔ اور ایسے موقع پر مثالیں یاد آتی ہیں، اور آپ دیکھیں جب ایسا موقع بھی آتا ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جب ایسے رشتے کا کوئی معاملہ آتا ہے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ او جی آپ کا اور ہمارا تعلق تو پہلے سے ہی تھا، پہلے ہی دل میں محبت تو تھی۔ جب رشتہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو بیٹی دے رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بیٹی لے رہے ہوتے ہیں، اور جی ہمارا اور آپ کا تعلق تو بہت پرانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل اور بھی تھوڑے قریب آ جائیں، دل مل جائیں ہمارے، یہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ غمی کا معاملہ آتا ہے، عرصہ دراز سے ایمان کا دعویٰ ہے۔ رب العالمین نے اپنی اس کتاب میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 113 میں بار بار سنائی بھی جاتی ہے، بتائی بھی جاتی ہے، وضاحت بھی کی جاتی ہے، منع کیا گیا ہے۔
ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. کسی ایمان والے کو یہ شایع نہیں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور ایمان والوں کو یہ شایع نہیں، نبی کو اور ایمان والوں کو یہ شایع نہیں کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ کس کا حکم ہے؟ رب العالمین کا حکم. او جی میں تو وہاں یوں ہی کھڑا ہو گیا تھا، میں نے یوں ہی ہاتھ باندھ لیے تھے، کچھ پڑھا نہیں تھا، میں نے دلی طور پر میں نے مغفرت کی دعا نہیں کی تھی. جی یہ کسے دھوکہ دینا ہے؟ یہ کسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ ایمان کا دعویٰ زبانی نہیں ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں، اور جی ہم نے جنازہ تو نہیں پڑھا، ہم جنازہ تو نہیں پڑھتے، لیکن جانا تو ضروری ہے نا. ہم تھوڑی ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہاں جا کر ہم بیٹھتے ہیں صرف رسموں میں رواجوں میں. اور جی ہم نے تھوڑی مہندی کی تھی، ہم نے تھوڑی گانے گائے تھے، ہم نے تھوڑی ناچا تھا، ہم تو صرف یوں ہی چلے گئے تھے. اس کا منع کہاں پر ہے؟